الحمد لله الذي اصطفانا لإشاعة التوحيد والسنة والقرآن، الذي هدانا إلى الإسلام والإيمان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، الذي بين التوحيد والسنة بالقرآن، وعلى آله وأصحابه الكرام، والذين اتبعوهم بإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سنتے سنتے نغمہائے محفل بدعات کو، کان بہر ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے. آؤ سنائے تمہیں ہم نغمہ توحید بھی، پارا جس کے لہن سے طور ہدا ہونے کو ہے. حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاشعاً متصدعاً ہونے کو ہے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے،
پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ یا الہی جسم میں جب تک میرے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے یہ دل سے، دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، سامعین گرامی قدر اور درس قرآن میں شریک ہونے والے انتہائی پیارے پیارے اور چھوٹے چھوٹے بچے، آج کے ہمارے اس آدھے گھنٹے کے درس قرآن کا عنوان ہے اہمیت ارکان اسلام، یعنی اسلام کے ارکان کی اہمیت۔ ارکان رکن کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ستون اور پلر، جس کے اوپر کوئی عمارت قائم ہوتی ہے اور پوری عمارت کی چھت کا دار و مدار اس کے اوپر ہوتا ہے۔ ارکان اسلام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی پوری عمارت ان ارکان پر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی گر جاتا ہے تو اسلام کی پوری عمارت گر جائے گی۔ اتنی اہمیت کے باوجود دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج مسلمان ان سے غافل ہو چکا ہے۔ تقریباً آج 90% مسلمان وہ ہیں کہ جو اسلام کے ارکان کی اہمیت تو بڑی دور کی بات ہے، سرے سے اسلام کے ارکان تک کو نہیں جانتے کہ وہ کیا ہیں۔ آج نوبت یہاں پہنچی ہوئی ہے، اور اوپر سے سیکھنے کا جذبہ بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہو اور اس کو اپنے نقصان کا احساس تک بھی نہ ہو۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ نقصان ہو رہا ہے اور اوپر سے نقصان کا احساس بھی نہیں ہے کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو آج کا یہ مختصر ترین جو درس ہے یہ اسی حوالے سے ہے کہ اپنے اندر ہم نے فکر مندی پیدا کرنی ہے، احساس پیدا کرنا ہے، اسلام کے ارکان کو خود بھی سمجھنا ہے اور اسلام کے ان ارکان کو آگے دوسرے لوگوں تک بھی اس کا پیغام پہنچانا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی اس کا پیغام دینا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ امام الانبیاء سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اسلام کے 5 ستون ہیں، جن 5 ستونوں کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اسلام کے 5 ستونوں میں سے سب سے پہلا ستون کلمہ توحید ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفاتیح الجنت شہادت واللہ الہ الا اللہ۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت کا دروازہ بند پڑا ہوگا، اس کو تالا لگا ہوا ہوگا، اس کی چابی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، میں محمد تمہیں جنت کی چابی دے دیتا۔ شاید آپ نے اہمیت کو نہیں سمجھا ہوگا۔ اب اگر میں یہاں یہ کہتا کہ میرے پاس سرگودا شہر میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، اس کی چابی میرے پاس ہے، آپ میں سے کون وہ چابی لینا چاہتا ہے کہ جس کے اندر بہت بڑا خزانہ ہے، جتنا بھی وہ نکالے ختم نہیں ہوگا؟ میں جنت کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بڑی ہے۔ مفاتیح الجنت شہادت واللہ الہ الا اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اس کے تالے کی چابی میں محمد کے پاس موجود ہے، اگر تم چاہتے ہو تو وہ چابی میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ جی یا رسول اللہ، وہ چابی دے دیں۔ حضور نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ توحید ہے، اگر تم سچے دل سے اس کو قبول کر لو، اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لو، قیامت والے دن جب اللہ کے پاس جاؤ گے، اس چابی کے ذریعے جنت کا دروازہ کھل جائے۔ یہ جنت کی چابی ہے۔ اہمیت اس کی میں بتا رہا ہوں جی، اہمیت تو پہلا رکن ہے اسلام کا کلمہ توحید۔ اہمیت یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا رب، اے میرے پروردگار، علمنی شیئا اذکرک بہ، یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں جس کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو یاد کروں، یا اللہ کوئی خاص وظیفہ بتا دیں، اس وظیفے کے ذریعے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ اللہ الہ العالمین نے فرمایا میرے کلیم لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو سارے کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خاص وظیفہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹا موٹا وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے؟ مجھے اپنے رب ذوالجلال ہونے کی قسم ہے، اگر میں ایک ترازو کے پلڑے کے اندر 7 آسمان 7 زمینیں کل کائنات رکھ دوں، دنیا کی تمام چیزیں اس کے اندر رکھ دوں، اور دوسرے پلڑے کے اندر صرف یہ لا الہ الا اللہ رکھ دوں، اور اپنی قدرت کے ساتھ اس ترازو کو اٹھا لوں، مجھے اپنے رب ذوالجلال ہونے کی قسم ہے ساری کائنات کے مقابلے میں یہ کلمہ وزنی ہو۔ یہ کلمہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، اتنی بڑی عظمت والا کلمہ ہے۔
بلکہ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی ہے، وہ بھی میں چلو آپ کو اسی کلمے کے حوالے سے سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مسجد نبوی کے اندر محفل لگی ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر تشریف فرمائے، ارد گرد صحابہ ہیں۔ ذرا محسوس کریں ایک منٹ کے لیے، جو مسجد نبوی میں گئے ہیں نا، اللہ ان کو دوبارہ لے جائے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے جائے۔ مسجد نبوی کا ماحول بنا ہوا ہے، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کلاس لگی ہوئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ میرا تصور یہ کہتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہوگا جیسے چاروں طرف سے ستارے ہوتے ہیں، درمیان کے اندر 14ویں کا چاند، محمد کریم موجود ہیں درمیان میں۔ کلاس پڑھاتے پڑھاتے محمد کریم اٹھ کے چلے گئے، انتظار میں بیٹھے ہیں صحابہ کرام، طالب علم پیاس، علم کی پیاس لے کے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر مزید تھوڑی دیر گزری، گزرتے گزرتے ٹائم زیادہ ہو گیا، اللہ کے پیغمبر واپس تشریف نہیں لائے، گھر سے پتہ کیا گیا گھر بھی نہیں ہے، باہر تشریف لے گئے اللہ کے پیغمبر۔ صحابہ دوڑے، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، باقی صحابہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تو گھبرا گیا کہیں اللہ کے پیغمبر پہ کسی نے حملہ نہ کر دیا ہو، میں دوڑتا ہوا گیا کہ ڈھونڈوں جا کے اللہ کے پیغمبر کو، اور میں ایک راستے پہ چلا، میں اس راستے پہ اس لیے چلا کہ جس راستے سے محمد کریم گزر جاتے تھے اس راستے کے اوپر خوشبو ہوا کرتی۔ میں ایک راستے پہ جا رہا تھا، چلتے چلتے مدینہ منورہ سے آگے میں گیا، ایک باغ آ گیا، چاروں طرف سے دیوار ہے، میں نے چکر لگایا چاروں طرف سے کوئی دروازہ مل جائے، دروازہ نہیں ملا، ملا ہے تو بند پڑا ہے۔ میں نے دیکھا اندر جانے کا کوئی راستہ مل جائے، راستہ نہیں مل رہا تھا، ایک چھوٹا سا سوراخ تھا دیوار کے نیچے سے، اس میں سے پانی جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں جس طرح لومڑی اپنے وجود کو چھوٹا بنا لیتی ہے، میں نے بھی اسی طرح اپنے وجود کو سمیٹا، سمیٹ کے میں اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر جو جا کے دیکھا ایک درخت کے نیچے محمد کریم بیٹھے مسکرا رہے، حضور تشریف فرمائے۔ مجھے دیکھا تو حیران ہوئے، ابو ہریرہ ایسا یہاں کیسے آ گئے؟ یا رسول اللہ سارے پریشان ہیں، آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، میں یہاں پہنچ گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم گھبرا گئے تھے کہیں آپ پہ حملہ نہ ہو گیا ہو، اس لیے ہم بھاگتے ہوئے آ گئے۔ آپ نے فرمایا چلو باقی باتیں کریں گے، باقی کام سارے بعد میں ہوں گے، ایک کام کرو ابو ہریرہ۔ جی یا رسول اللہ، فرمائے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنے دونوں جوتے مبارک اتار دیے، دونوں جوتے اتار کے فرمایا ابو ہریرہ یہ نشانی کے طور پر لے جاؤ، من لقیک من وراء ھذا الحائط یشہد اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنت۔ اے ابو ہریرہ یہ دونوں میرے جوتے نشانی کے طور پر لے جا، اس دیوار کے پیچھے اس باغ کے باہر چلا جا، پورے مدینے کے اندر جا جا کے اعلان کر دے، محمد کریم فرما رہے ہیں جو بندہ کلمہ توحید کی گواہی دے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا جا رہا تھا خوشخبری دینے کے لیے، قدرت کا معاملہ ایسا بنا سب سے پہلے حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر بھی حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس باغ کی طرف آ رہے تھے، میں اس طرف جا رہا ہوں، حضرت عمر میری طرف ہے۔ پوچھا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ جوتے کیسے تو نے اٹھائے ہوئے، خیر تو ہے نا؟ میں نے کہا حضور کے جوتے مبارک ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو کلمے کی گواہی دیتا ہو میں جا کے اس کو جنت کی بشارت دے دوں۔ عمر نے یہاں میرے سینے کے اوپر مکہ مارا، میں پیچھے جا کے گرا، میں رونے لگا، دوڑتا ہوا محمد کریم کے پاس گیا، میں رو رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے رو رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ عمر نے مکہ مار دی ہے۔
किधर है उमर? या रसूलल्लाह वो मेरे पीछे आ रहा है। आप अलैहिस्सलाम के साथ अबू हुरैरा की बात चल रही है, इतने में उमर भी पहुंच गए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर आपने अबू हुरैरा को मुक्का मारा है। जी या रसूलल्लाह क्यों मारा है? या रसूलल्लाह ये कह रहा था जो कलमा पढ़ ले वो जन्नती है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह का बंदा पूरी बात तो सुननी थी ना। अबू हुरैरा अपनी तरफ से नहीं कह रहा था, ये तो मैं मोहम्मद ने पैगाम दिया है। मैं अब भी यही कहता हूँ, जो कलमे की गवाही दे मैं मोहम्मद जन्नत की बशारत देता, जन्नत है उसके लिए। या रसूलल्लाह अगर लोगों को पता चल गया ना इस कलमे की वजह से जन्नत मिलनी है तो लोग अमल करना छोड़ देंगे। हुजूर ने फरमाया, उमर बात तो तेरी भी ठीक है, चलो इसलिए इस बात को यहाँ बंद कर दो, लेकिन तुम तो याद रखो ना जन्नत क़यामत वाले दिन अल्लाह इसी कलमे की वजह से अता फरमाए। तो मैंने चूँकि आधे घंटे के अंदर बात अपनी मुकम्मल करनी है, बातें तो और भी इस कलमे के हवाले से हैं, अलबत्ता एक दो कुरान करीम की आयतें जहन में आ रही हैं वो सुना देता हूँ। ये कलमा जो है ना, कलमा एक दावा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है, लोगों ये तो जानते हो ना तुम, आसमान को पैदा करने वाला अल्लाह है, ज़मीन को बनाने वाला अल्लाह है, सूरज का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है, रात और दिन का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है, रिज़्क देने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, ज़िंदगी देने वाला अल्लाह, इज़्ज़तें देने वाला अल्लाह, ज़िल्लतों से बचाने वाला अल्लाह। तमाम दुनिया के अंदर जो कुछ भी तुम्हें नजर आता है सब कुछ पैदा करने वाला और इसके निज़ाम को चलाने वाला अल्लाह, ये जानते हो ना। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये भी मान लो कि जब सारे के सारे काम करने वाला अल्लाह है, इसलिए तमाम किस्म की इबादतों का मुस्तहिक भी सिर्फ अल्लाह है। ये दावा है या अल्लाह, ये दावा तो हो गया। दावे के लिए शहादत का होना ज़रूरी होता है, गवाही का होना ज़रूरी होता है। अदालत के अंदर जाते हैं तो गवाही देनी होती है दावे को साबित करने के लिए। इस कलमे के ऊपर जो दावा किया गया है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, इसके ऊपर कोई गवाही देने वाला भी है कि नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। बाकी तो गवाह तुम्हें बाद में बताऊंगा। ऐ लोगों, अगर इस कलमे के ऊपर गवाही लेना चाहते हो, कौन है जो ये गवाही देता है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है? अल्लाह फरमाते हैं, सबसे पहली गवाही मैं अल्लाह खुद देता हूँ। इसके ऊपर अल्लाह खुद गवाह है जी। वल मलाइकातु, फरिश्ते भी गवाही देते हैं। व उलुल इल्म काइमम बिल क़िस्त, इंसाफ वाले जो उलमा हैं, इंसाफ के साथ जो गवाही देने वाले उलमा हैं, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पे अंबिया भी आ जाते हैं। अल्लाह फरमाते मेरे सारे पैगंबर भी ये गवाही देते हैं, क्या? ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इसलिए अल्लाह के तमाम अंबिया जितने भी दुनिया में आए थे सब ने ये गवाही दी है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन व इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून। ऐ मेरे पैगंबर, आपसे पहले जितने भी हमने पैगंबर भेजे थे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, ये तमाम के तमाम अंबिया, तमाम के तमाम मेरे रसूल जो दुनिया के अंदर आए थे, इन तमाम के तमाम अंबिया ने ये गवाही दी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा कलमा तो तब्दील होता रहा, पहले कलमे के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। आदम अलैहिस्सलाम ने आके ला इलाहा इल्लल्लाह को बयान किया, नूह अलैहिस्सलाम ने आके ला इलाहा इल्लल्लाह को बयान किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आके इस कलमे को बयान किया। 1,24,000 कमोबेश जितने भी दुनिया में पैगंबर है, तमाम के तमाम अंबिया ने यही कलमा बयान किया। मेरे पैगंबर, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह,
اس لیے میرے پیغمبر ہم آپ کو بھی یہی تعلیم دینے لگے ہیں، جو بھی تعلیم کروانا چاہے سب سے پہلی تعلیم کلمے کی تعلیم ہے۔ میرے پیغمبر آپ بھی اس بات کو یاد رکھ لیں، امت والوں کو بھی بتا دیں، لوگوں اس دھرتی کے اندر عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہ پیغمبر کو بھی کہا گیا ہے، تمام نبیوں کو یہی پیغام دیا گیا تھا۔ تو یہ تو ہو گیا جی سب سے پہلا اسلام کا رکن کلمہ توحید۔ نمبر 2 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہ بخاری شریف کی روایت جی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا اسلام کا رکن ہے نماز قائم کرنا۔ اللہ سب کو پڑھنے کی، قائم کرنے کی توفیق دے جی۔ نماز قائم کرنا کتنی بڑی عظمت ہے نماز قائم کرنے میں۔ جتنے بھی دنیا میں احکام نازل ہوئے سارے کے سارے احکام اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد کریم کی طرف فرش کے اوپر بھیجے ہیں، اور جس وقت نماز دینے کی باری آئی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نماز کو فرش پہ نہیں بھیجا بلکہ نماز دینے کے لیے محمد کریم کو عرش پہ بلا لیا۔ محمد کریم وہاں گئے، اللہ نے تحفہ دیا نماز کا 50 نمازیں پڑھنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واپسی پر، امت والوں کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت والے 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے، دوبارہ واپس اللہ کے پاس جا کے نمازیں کم کروا لیں۔ اللہ کے پیغمبر واپس گئے، 5 نمازیں کم ہو گئیں، واپس آ کے بتایا 45 رہ گئیں، فرمایا کہ ایک اور چکر لگا لیں۔ دوبارہ گئے، 5 کم ہو گئیں، 40 35 30 25 20 15 10 5 بچ گئیں۔ واپس آنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک چکر اور بھی لگا۔ حضور نے فرمایا اب تو جاتے ہوئے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ یا اللہ نماز ویسے ہی معاف کر دے، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اس کی، اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے امید ہے میری امت والے 5 نمازیں پڑھیں گے۔ حضور کی امید کو توڑنا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی امید ہے 5 نمازیں میری امت والے پڑھیں گے۔ جس وقت یہ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی تھی، اوپر سے اللہ نے اعلان کیا لا یبدل القول لدی، میرے پیغمبر آپ کی بات تبدیل ہو گئی ہے، میری بات تبدیل نہیں ہوئی۔ کیسے یا اللہ؟ آپ کی تو بات تبدیل ہو گئی ہے، آپ نے 50 نمازیں دی تھی، کرتے کرتے 5 کم کر کے 5 بچا دی ہیں، 5 رہ گئی ہیں، 50 کی بجائے 5 نمازیں رہ گئی، نمازیں 5 ہو گئی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں میری بات تبدیل نہیں ہوئی، تمہارے ذمہ تھا 50 نمازیں پڑھنا، میرے ذمہ تھا 50 نمازوں کا اجر دینا۔ اب آپ کی امت والے پڑھیں گے تو 5 نمازیں، میں اللہ اجر پھر بھی 50 کا دوں، اجر کم نہیں کروں گا، میں نے اپنا وعدہ پورا، میری بات نہیں بدلی۔ کتنی بڑی بات ہے، 5 نمازیں بندہ پڑھ لے، 50 نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ بلکہ ایک اور روایت حدیث کی ذہن میں آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی الصلاۃ اکرمہ اللہ تعالی ب5 خصال، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا یرفع عنہ ضیق العیش، پہلا انعام یہ ہے اللہ اس کی رزق والی ساری تنگیاں دور فرما دیں، اللہ اس کی زندگی کی تنگیاں دور فرما دیں گے۔ دوسرا انعام آپ نے فرمایا وعذاب القبر، مرنے کے بعد قبر کے اندر جب جائے گا چاروں طرف سے انسان کو قبر کا عذاب گھیر لیتا ہے، اگر بندہ نماز پڑھنے والا ہو نماز کی برکت سے اللہ قبر کا عذاب ٹال دیتے ہیں۔ قبر کا عذاب ٹل گیا، مطلب یہ ہے کہ آگے والی ساری زندگی آسان ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، جنت کی طرف جانے کے لیے جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک پل ہے جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، اس کے اوپر سے ہو کے گزرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، وہ بندہ جو نماز پڑھنے کا عادی ہے پل صراط سے یوں گزرے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔
पता ही नहीं चलेगा पुल सिरात आई भी है कि नहीं आई। आगे जाके लोगों से पूछेगा यार वो पुल सिरात का सुना था, आई तो नहीं है। वो कहेंगे अल्लाह का शुक्र अदा कर, नमाज की बरकत से तो उसको क्रॉस भी करके आ गया है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया चौथे नंबर पर वयूतिहिल्लाहु तआला किताबहु बियमीनिही, जो 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला आदमी होगा अल्लाह उसको चौथा इनाम देंगे, उसको नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। और 5वां इनाम देने के लिए आपको दावत फिक्र दूंगा, आप तवज्जो फरमाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयदखुलुल जन्नता बिगैर हिसाब, मैदान माशर के अंदर तमाम लोगों का हिसाब किताब होगा। सारे के सारे लोगों से पूछा जाएगा कि तुमने जिंदगी किस तरह की गुजारी है। हुजूर ने फरमाया जो मेरा उम्मती नमाज पढ़ने वाला होगा अल्लाह बगैर हिसाब के उसको जन्नत अता फरमाएंगे, हिसाब लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अगर मेरे उम्मती की कमी कोताही रह भी गई किसी भी हवाले से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऊपर से मैं भी उस उम्मती की शफाअत करूँगा। या रसूल अल्लाह कैसे शफाअत फरमाएंगे, इतनी सारी जो उम्मती होंगी आप कैसे पता चलाएंगे कि ये मेरा उम्मती है। आपने फरमाया कैसे पता नहीं चलेगा, जैसे एक मालिक होता है उसके मुख्तलिफ रंग के घोड़े होते हैं, उसके अंदर 5 कल्याण घोड़ा भी खड़ा होता है। हुजूर ने फरमाया वो उसको कैसे पहचान लेता है, उसकी निशानियां होती हैं जिसके जरिए पहचान लेता है। आपने फरमाया मेरी उम्मत की भी निशानी होगी, क़यामत वाले दिन मैं पहचानूंगा। हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कैसे आप पहचानेंगे। आपने फरमाया मेरी पहचान का तरीका उम्मत को ये होगा जो मेरे उम्मती नमाज पढ़ने वाले हैं जहां जहां तक वुजू करने के लिए पानी लगाते हैं इनके ये आज़ाद चौदहवीं के चांद की तरह चमकते होंगे। ये अलामत होगी कि मेरे उम्मत वाले लोग हैं, मैं इनकी शफात करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा जो इस हदीस के रावी हैं बगलों तक अपने हाथ धोते हैं। किसी ने कहा अबू हुरैरा हाथ तो कोहनियों तक धोए जाते हैं, आप बगलों तक चले जाते हैं, हाथ तो टखनों तक धोए जाते हैं, आप पिंडली से ऊपर धो रहे होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा मैं चाहता हूँ क़यामत वाले दिन मेरी अलग वैल्यू हो मेरी अलग पहचान हो, ताकि पता चले कि अबू हुरैरा वो है कि जिसका पूरा बाजू चमक रहा है नमाज पढ़ने की वजह से। तो नमाज के ऊपर भी बड़ी फजीलतें हैं जी, कौन कौन सी इसकी बंदा फजीलत बयान करे। इतनी सारी फजीलतें हैं नमाज की कि बंदा सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज यही दावत फ़िक्र है जी। आगे वाले जो हैं मैंने वक़्त के ऊपर बात ख़त्म भी करनी है, सिर्फ नाम आपको बता दूंगा कि इस्लाम के अरकान कौन कौन से हैं। इन 2 की मैंने ज़्यादा वजाहत करनी थी, एक कलमा तौहीद, दूसरा नमाज। आज मुसलमान की जिंदगी देखे नमाज के बारे में, इतनी फजीलत वाली नमाजें, लेकिन हालत क्या है मुसलमान की, अल्लाह अकबर। बल्कि एक हदीस भी आ गई, हुजूर ने फरमाया अव्वल मा युहासबु बिही अल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात, सबसे पहला हिसाब किताब नमाज के बारे में होगा। इन सलवत सलवा साइर अमली, अगर नमाज ठीक निकली बाकी कमियां कोताहियां हो भी गई अल्लाह नमाज की बरकत से माफ फरमा दे, सारी कमियां कोताहियां माफ हो जाएगी, नमाज की इतनी सारी बरकत होगी। और अगर नमाज खराब निकली बाकी अमाल हुए भी सही सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए कि इसने नमाज को ज़ाया और बर्बाद किया था। इसलिए नमाज का इत्माम करना चाहिए। लेकिन आज मुसलमानों की हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। आज मुसलमान की हालत ये बन चुकी है, आज इसकी ज़िंदगी ये बन चुकी है, नमाज के करीब आने के लिए तैयार नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोलाए मकाली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गदाली न रही, मस्जिद मरसिया खाए के नमाजी न रहे,
یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مسلمان کیا تھے؟ مسلمان کی زندگی کیا تھی؟ دین آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دست تو دست رہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ یہ مسلمان تھے۔ آج اسی گلی کے اندر مسجد ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، لیکن اس مسجد میں آ کے خدا کی قسم میرا دل بہت بڑا ہو گیا ہے۔ اللہ آپ سب کو صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ مولانا کو اللہ مزید اور محنت کرنے کی توفیق دے جی۔ بڑی رونق بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہاں تو آ کے۔ اس مہینے میں نا میرے 6 درس تھے جی اسی عنوان پر، یہ آخری درس ہے، 6واں درس ہے جی۔ جس مسجد کے اندر بھی گئے ہیں نا، بعض مسجدیں آپ کو بتاؤں ایسی بھی تھیں کہ جس کے اندر سننے والے صرف 6 بندے تھے اور نماز پڑھنے والے کل 12 آدمی تھے جی۔ آدھے چلے گئے، آدھوں نے درس سنا، لیکن میں نے تو درس دینا تھا، میں نے تو دیا ہے۔ لیکن یہاں آپ کی مسجد میں آ کے سچی بات ہے میرا دل خوش ہوا۔ اللہ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی رونق بنی ہوئی ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، کلمہ توحید، نماز، چونکہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے صرف نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تیسرا رکن ہے جی زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رکن ہے روزہ رکھنا جی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رمضان۔ ایک روایت کے اندر پہلے حج کا ذکر ہے جی، حج، اس کے بعد جو ہے نا پھر روزے کا ذکر ہے۔ بہرحال حج پہلے ہو یا روزہ پہلے ہو، جو بھی ہو، تو یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں جی۔ کلمہ یاد رکھ لیں ان کو، کلمہ توحید، اس کے بعد نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج اور نمبر 5 روزہ۔ آخر کے اندر میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا جی، تمام مسلمانوں کے لیے بھی میری یہی دعا ہے جی، خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے جی، بلکہ ان کا زیادہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر توجہ دیں۔ یہ آنے والی نسلوں کی زندگی کا دار و مدار انہیں خواتین کے اوپر ہے، تو ان کو بھی ایک اسلام کی داعیہ بن کے زندگی گزارنی چاہیے۔ چنانچہ ان کے لیے بھی میں یہی کہوں گا، یا الہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دینداری دے، آمین کہہ۔ یا الہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دینداری دے، یا الہی نئی پود کو فصل بہاری دے، بچا لے مومنہ کو اے خدا تو مغرب پرستی سے، بچا اس شمع کو باد فنا کی چیرہ دستی سے۔ آخری بات اپنی بہنوں سے بھی کرنا چاہوں گا، آنے والی نسلوں کا دار و مدار آپ کی زندگی کے اوپر ہے، اس لیے اگر آپ نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ اپنی زندگی کو سمجھیں کہ آپ اپنی زندگی کس طرح کی گزار رہی ہیں، اپنی عظمت کو دیکھیں، اپنی عظمت کو دیکھیں گے۔ حضرت فاروق اعظم جیسا انسان بھی ایک عورت کی وجہ سے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ اپنی زندگی کے اوپر بھی توجہ دیں گی انشاءاللہ۔ مرد بھی توجہ دیں، خواتین بھی توجہ دیں، جس وقت یہ تمام توجہ دیں گے انشاءاللہ ان نمازیوں کے اندر اور بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا